حضور والا قربانی کے متعلقات کچھ سوالات ہیں، ان کے مختصر جوابات عنایت فرما دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کتنی عمر والے شخص پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے عمر بھی شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید بھی شرائط ہیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہو، اور تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر نابالغ ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر 15 سال کا ہو چکا ہے، علامات بلوغ اس سے پہلے نہیں پائی گئی، تو 15 سال والا بالغ مانا جائے گا، اور ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے اور عاقل بھی ہے اور ساتھ صاحب نصاب بھی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی واجب قربانی کرنے کی بجائے والد کی طرف سے نفلی قربانی کرنا کیسا ہے؟ اگر خود اس پر واجب قربانی واجب ہے تو والد کی طرف سے نفلی قربانی کرنے والے شخص کو ہم اس کو بے وقوفی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اپنا فرض چھوڑ کر دوسرے کے لیے نفل تطوع اور تبرع کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے، آسان حال یہ ہے کہ قربانی کا واجب اپنا ادا کرے، یہ ثواب اپنے والد کو ایصال کر دے، کیونکہ نفل کا درجہ کم ہے، واجب کا درجہ زیادہ ہے۔ جو یہ اپنے نام کی قربانی ادا کرے گا، اس کا واجب ادا ہوگا اور اس کا ثواب بھی اس کے والد کو زیادہ ملے گا۔ اس طرح اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ابا کو ثواب بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس جانور کا ایک دانت ٹوٹ جائے، اس کی قربانی کرنا کیا جائز ہے؟ ایک دانت ٹوٹا ہو یا 4 دانت ٹوٹے ہوں تو قربانی بہرحال اس کی جائز ہے، اور شرط کہ یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہو، یعنی بکرا ہے تو 1 سال کا، اور بچڑا گائے وغیرہ ہے تو 2 سال کی، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو جائے، اتنا ہو چکا ہے تو قربانی اس کی جائز ہے۔ دانت اگر بعض اوقات عمر اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 1-2 دانت گر گئے ہوں تو بلا کراہت قربانی جائز ہے۔ جانور کا سینگ ٹوٹ کر زخم بھر جائے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے۔ اگر بکری کا ایک تھن خشک ہو جائے تو کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اس کی جائز نہیں ہے۔ گائے 4 تھنوں میں سے ایک تھن مکمل طور پر خشک ہو جائے تو کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جی، اس کی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، پورا سال بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا ہی گھر رکھ لیا جائے۔ فقراء مساکین کو ضرور یاد رکھا جائے، ان کو گوشت دیا جائے، لیکن شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ تم اتنے دن کھاؤ اور اتنے دن تم اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ پہلے آپ نے منع کیا تھا اور پھر آپ نے اجازت دے دی تھی، پورا سال کھانے کی اور ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے۔ کیا قربانی کی نیت سے خریدا ہوا جانور بیچ کر دوسرا جانور خرید سکتے ہیں؟ اگر وہ جانور کا مالک، خریدنے والا صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہے، یعنی شرعاً اس پر قربانی واجب ہے، تو اس کو جانور تبدیل کرنے کا اختیار ہے، لیکن اختیار اتنا ہے کہ اس جیسا اتنی مالیت کا جانور خریدے یا اس سے بہتر خریدے۔ لیکن اگر وہ مفلس ہے، اپنے شوق سے جانور لے آیا، قربانی شریعت کی طرف سے اس پر واجب نہیں تھی، تو اب وہ نہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ اب اس کو بیچ سکتا ہے، بلکہ اسی جانور کی اس کو قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے جانور پر کیا سواری کر سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور سے نفع لینا، ہل چلوانا، اس پر سوار کرنا، اس کا دودھ نکالنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیا عورت قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل، اگر وہ ذبح کرنا جانتی ہے تو اس کے لیے شرعاً اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور کیونکہ وہ مسلمان بھی ہے، اور شریعت مطہرہ کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جانور کی 4 رگیں کٹ جائیں اور کاٹنے والا کوئی مسلمان ہو، تو اگر یہ کاٹ دیتی ہے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ اگر کوئی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹ لے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل مستحب ہے اور مستحب کا خلاف کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ صاحب نصاب نے بکرا خریدا اور وہ گم ہو گیا، اب اس شخص پہ دوسرا جانور خریدنا یا اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ واجب ہے اس پر دوسرا جانور خریدنا۔ اگر وہ پہلا مل جاتا ہے تو ان میں سے 2 میں سے جس کی چاہے قربانی کر لے، لیکن صاحب استطاعت ہے تو ایک جانور گم ہو گیا یا مر گیا تو دوسرا جانور خریدنا اس پر واجب ہے۔ قربانی کی رقم صدقہ کر دینے سے کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟
قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے عید والے دن یعنی بقرہ عید والے دن آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، تو اس کی جگہ اس کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اس طرح اس کا واجب بھی ادا نہیں ہوگا۔ ایسا بیل جس کی عمر تو پوری ہو چکی ہے لیکن ابھی تک جسے دھندا کہتے ہیں وہ نہیں ہوا، تو کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اگر وہ جانور گھر کا ہے، وہ گھر والے شاہد ہیں کہ یہ 2 سال پہلے قربانی سے پہلے پیدا ہوا تھا، ابھی عمر اس کی پوری ہو چکی ہے، کنفرم ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر مال منڈی سے خریدا جائے یا علاقے سے کوئی خریدتا ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے شرط تو وہی 2 سال والی ہے، لیکن جو 2 دانت والا جانور ہو جاتا ہے تو اس کی کنفرم ہوتا ہے کہ یہ 2 سال ہے، لیکن وہ کیونکہ 2.25 سال 2.5 سال کے اندر اس کے دانت جا کے گرتے ہیں، گھر کا ہے تو دانت نہ گریں، 2 سال عمر پوری ہو جائے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اگر مال منڈی سے مویشی منڈی سے خریدا جائے تو 2 دانت والا ہی خریدا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور جھوٹ لوگ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، بس مال کی طلب میں بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہوں کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ سینگ قربانی کے جانور کے لیے مقصود اصلی نہیں ہے، اس لیے اگر وہ ٹوٹ کر اس کا زخم بھر بھی جائے تب بھی قربانی جائز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے سینگوں کو کسی کیمیکل کے ذریعے یا مشین کے ذریعے ناکارہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اگتے ہی نہیں ہیں، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جو سینگ ٹوٹ گیا پھر زخم بھر گیا اس کی بھی قربانی جائز ہے، اور جس کے سینگ سرے سے ہے نہیں اس کی قربانی بھی جائز ہے، جیسے اونٹ ہے اس کے سینگ نہیں ہوتے پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ جنون والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ مجنون اور جنون والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے لفظ خصیہ یا خصیہ ہے اور عضو تناسل کاٹ لیے گئے ہوں اس کی قربانی کرنا اس کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ خصی جانور کی قربانی حدیث پاک میں افضل قرار دی گئی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ لنگڑا ایسا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو چلتے ہوئے پتہ چلا کہ یہ لنگڑا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس وقت جانور خریدا تھا اس وقت اس میں کوئی عیب نہ تھا، بعد میں بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا، کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر یہ صاحب نصاب ہے جانور کا مالک تو اس پر دوسرا جانور خریدنا واجب ہے۔ اگر یہ صاحب استطاعت نہیں ہے، مفلس ہے اور اس نے شوق سے قربانی خرید لی تو اب اسی عیب زدہ جانور کی ہی قربانی کرے گا، اس پر یہی دوسرا خریدنا اس پر لازم نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال بیچ کر کیا صدقہ کر سکتے ہیں؟ کھال اگر صدقہ کر دی جائے تو زیادہ افضل ہے، اگر وہاں پر انتظار کریں گے جو کھال لینے والے آئیں گے اس وقت یہ خراب ہو جائے گی تو پیسے صدقہ کرنے کی نیت سے بیچنا جائز ہوگا۔ ہاں اگر اپنے خرچ کے لیے بیچا تھا تو اب اس کا صدقہ واجب ہو جائے گا، لیکن کسی کو صدقہ کرنے کے لیے بیچا ہے تو اس کا یہ صدقہ ویسے بیچنا بھی جائز ہے، ان کو پیسے دینا بھی جائز ہے۔ 7 آدمیوں نے مل کر ایک قربانی کا بیل خریدا، ان میں سے ایک حصہ دار فوت ہو گیا، تو اب باقیوں کے جو حصہ دار ہیں اس کے قربانی کا کیا حکم؟ اب یہ جو فوت ہو گیا ہے اس کے اب ورثاء کو مطلع کر دیا جائے، ان کا حصہ ان کو بہتر ہے واپس کر دیا جائے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ورثاء میں سب بالغ ہیں، اب وہ اس کی قربانی باقاعدہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جائز ہے۔ اچھا، کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ ضروری بمانا واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحسن اور شریعت کو مطلوب ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک خود اور ایک احباب رشتہ داروں کو اور ایک فقراء کو، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اچھا نہیں کرتا، قربانی بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ کیا قربانی کا سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں؟ گھر کے افراد زیادہ ہیں، ایک جانور کیا ہے بچے زیادہ ہیں، بعض اوقات ایسے کچھ گھر ایسے آ جاتے ہیں تو سارے کا سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ کیا قصاب کو چمڑا یا گوشت بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ قصائی کو یا قصاب کو چمڑا یا اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے، اگر دیا ہے تو اتنے پیسے اس کو صدقہ کرنا واجب ہوں گے، کیونکہ یہ قصاب کی اجرت اس خود قربانی کروانے والے پر ضروری ہے دینا ہے۔ یہ چمڑا اور اس کی جھول وغیرہ، رسی وغیرہ، یہ سب یا گوشت وغیرہ اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کرنا ہے۔ کیا قربانی کے جانور کا دودھ دوہنا جائز ہے؟ مکروہ ہے، اس کے تھنوں پر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی مار کے خشک کر دیا جائے، دودھ سے نفع نہ اٹھایا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ پانی بھی ڈالتے ہیں، اس کو کچھ دوا بھی کھلائی ہے کہ دودھ اس کا خشک ہو جائے، پھر بھی اس کا دودھ ہے وہ پریشان ہو رہا ہے،
تو اس کے لیے دودھ وہ نکال کر صدقہ کر دیا جائے۔ رات کو جانور ذبح کرنا کیا جائز ہے؟ روشنی وافر مقدار میں موجود ہے اور ذبح کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو رات کو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ ذبح کرتے وقت سر تن سے جدا ہو گیا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ عمل اور یہ فعل مکروہ ہے کہ اس نے جانور کی گردن اتار دی ہے، یہ کیونکہ اضافی تکلیف ہے اور اضافی تکلیف ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، اور اگر اس کی 4 رگیں کٹ چکی ہیں یا 3 رگیں کٹ چکے ہیں تو جانور حلال ہے، قربانی ہو جائے گی۔ کیا عورت پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ ہاں، عورت اگر صاحب استطاعت ہے، مسلمان عاقل بالغ اور صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب بنتی ہے تو اس پر بھی اپنی قربانی دینا واجب ہے۔ جی جزاک اللہ۔ قربانی کا نصاب آپ نے پہلے بیان فرما دیا ہے جس میں وہ قربانی کی شرائط تھی، تو اس میں وہ تفصیلاً موجود ہے، اگر کوئی دوست وہ بھی سننا چاہے تو اس کا لنک ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ جزاک اللہ جی۔